وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 76-77، درس کا نمبر ہے 1771. آج کا موضوع، آخر کیوں ہم نے قرآن پاک سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 76. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون. یہ بے شک واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین کرنے والوں کے لیے. سامعین کرام، سورہ نمل ہے اور آیت نمبر ہم نے 2 آیات کا میں ترجمہ پڑھا ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل. یہ اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، کتاب کو اگر آپ صحیح یعنی نہیں سمجھیں گے تو پھر اختلاف ہوگا. کسی بھی چیز کی حقیقت کو اگر آپ نہیں جانتے تو پھر مختلف ذہن ہے وہ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، پھر اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ آج ہمارے دین میں یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم آج دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں. دین کی تشریحات الگ الگ ہیں. ہر ایک اب یعنی مختلف مکاتب فکر ہیں اسلام کے. یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اور ایک نقطہ ہے جو اللہ نے مجھے سمجھایا ہے اس کے بارے میں اور اس کی ہی عطا سے میں آپ کو یہ مضمون دے رہا ہوں. دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک چیز کی حقیقت کو نہیں معلوم کرتے تو پھر جو ہے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کو تو ایک طرف رکھ دینا، ابھی میں ویسی بات کروں. اب ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھیں مختلف تشریحات کی جا رہی ہیں دین کی. آپ کو پتہ ہے میں زیادہ اس میں تفصیل نہیں کرتا. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ اندھوں کے
بستی میں ایک ہاتھی آ گیا، بے ضرر سا ہاتھی تھا، لوگ اس پر ہاتھ پھیرنے لگے، اندھے تھے، کسی نے ٹانگ کو چھوا تو کہتا ہے ہاتھی تو یہ چیز جو بھی ہے یہ تو ایک ستون کی طرح ہے، تو کسی نے اس کے کان پہ ہاتھ لگایا تو کہتا ہے یہ تو وہ ہے پنکھے کی طرح ہے، یہ چیز جو ہے پنکھے کی طرح ہے۔ البتہ الغرض جس نے یعنی حقیقت سے وہ تو اندھے تھے، دیکھ نہیں رہے تھے، اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ اسی طرح یہ ہمارا معاشرہ جو ہے، یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ، یہ اندھوں کا معاشرہ ہے۔ دین کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے، دین میں تفرقہ نہیں ہے، دین ایک ہے، ایک اللہ کی بندگی، پیغمبر کا طریقہ، ختم بات۔ اب دیکھ لیں ہم ایک دوسرے کو کافر، منافق اور یہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، عام طور پہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، اپنے اس پر اصرار کرتے ہیں، لیکن افتراق کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، تو اختلاف کی تو گنجائش ہے نہیں، بالکل سیدھا سادہ ہے، جیسے کہ آیت قرآنی ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یہ تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ یا دوسری جو آیت ہے، یہ میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ دے رہا ہوں، اصل میں یہ مضمون تھوڑا سا گہرا ہے، اور تھوڑا سا اگر میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وَمَا اخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اختلاف، جب کتاب آ گئی تو اختلاف شروع کیا۔ وَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں سرکشی، بغاوت اور اس کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھیں کوئی بھی اپنے خیال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیوبندیوں، یہ میں اکثر سنتا ہوں، دیوبندی کیا کہ بھئی ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے جو تشریح کی ہے ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بریلوی ہے مکتب فکر، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نے جو تشریح کی ہے وہ اصل ہے اور باقی سب گپ ہے۔ اہل حدیث کے اپنے وہ ہیں، یہی باتیں اہل حدیث کی ہیں کہ بھئی یہ سب غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ اہل تشیع ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا مسلک ٹھیک ہے، سب کو ہم نے دنیا کو شیعہ بنانا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر ایک دوسرے کو اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتا ہے، ہر فرقہ۔ خیر یہ فرقوں کی بات تو الگ ہے، لیکن ہم دیکھیں عام زندگی میں دین کی حقیقت، یہ میں چیلنج کے طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دین کی حقیقت سے ہمارے عام اور خاص آگاہ نہیں ہے، اپنے اپنے مطلب کے تحت ہم نے وہ جوڑ لیا ہے۔ اب عبادت کے مطلب کی لے لیں آپ، عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات ہماری نظر میں الگ ہیں، اور بہرحال یہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اصل چیز ہے یقین، اور یقین کی شروعات ہوتی ہیں سب سے پہلے اپنی ذات پر، یقین ذات اسے کہتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میری منزل کیا ہے، آپ تو پھر دنیا ہی کو منزل بنا لیں گے۔ دین کا ظاہر جو ہے اس وقت ہم مسلمان، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ برا نہ مانیں، پی ٹی آئی والے، میرا کسی سیاسی مذہبی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ویسے ایک مثال کے لیے دے رہا ہوں،
اب عمران خان کے ذہن میں جو اسلام کا تصور ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جو لوگ جانتے ہیں اس کا ایک خاص بس وہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسی طرح جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کا اپنا اپنا تشریحات ہیں، ان کا صورت پیغمبر سے ملتی نہیں ہے، لیکن اسلام وہ کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں۔ اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اکثر ان میں سے یہ جملہ میں سنتا ہوں، ہم سب عاشقان رسول ہیں۔ سبحان اللہ، جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ عاشق رسول کسے کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جو رسول کا عاشق ہوگا وہ اس کے طریقے پر چلے گا، لیکن وہ رسول کے طریقے پر چلنا یہ تو ہمارے لیے آج محال ہے۔ کیا محال؟ ناممکن ہے کہ اپنی صورت اور سیرت کو محمد رسول اللہ کے مطابق بنا لے۔ بہرحال اختلاف ہے، لیکن جو 77 نمبر آیت ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَالرَّحْمَةٌ، اب اس میں مضمون ہے سارا، یعنی بنیادی مضمون قرآن ہے کیا؟ بات تو قرآن کی ہو رہی، ان ھذا القرآن وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، باوجود ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے قرآن کو سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تو ہدایت ہے بنیادی طور پہ، اور رحمت ہے للمؤمنین، جو یقین کریں۔ اب ہدایت دیکھیں یہ بات بڑی دلچسپ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ قرآن کو تو ہم نے بطور ہدایت کے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں آپ نے پڑھا نا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت کے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت کے، اجتماعی طور پہ بھی انفرادی طور پہ بھی۔ دیکھیں جب آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن تو لوگوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، کلیئر بات ہے۔ اب قرآن کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے بطور کتاب ہدایت۔ آپ دیکھ لیں نا، اجتماعی طور پہ آج آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی نہیں ہے، قرآن کی سمجھ نہیں ہے، ناظرہ بھی نہیں ہے۔ چلو ناظرہ ہو گیا مثال کے طور پر، لیکن قرآن فہمی یہ ایک مضمون لازمی مسلمانوں کے لیے نہ، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 15-16 سال بچہ پڑھ جاتا ہے قرآن سے، وہ بے خبر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور آپ بھی بڑے شوق سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور سارا نظریہ تو ہمارا ظاہر کا ہے، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، پیسے کما کے لے دے گا۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، مسئلہ بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے، کیونکہ جب آپ قرآن سے، یہ میں امت کی بات کر رہا ہوں، مسلمان امت کی، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے بطور ہدایت کے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ کی منزل ظاہر ہو جائے، اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں، اور سب کچھ چھوڑ دیں، آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنے لیے قرآن کتنی آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن تو ہدایت ہے، ہم اس کتاب ہدایت کے طور پہ اس کی پیاس نہیں محسوس کرتے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، انسان کو اگر گرمی کا موسم ہے اور اس کو پیاس لگ رہی ہے اور اس کے حلق میں کانٹے ہو رہے ہیں پانی نہ پینے کی وجہ سے،
تو اب اس کو ایک ہی خیال رہے گا، پانی 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 پانی. آپ کو پتا ہے پیاس ہے یا بھوک ہے جو بھی ہے. اب جو پیاس کی شدت ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتے جب تک آپ پانی نہ پی لیں یا بھوکا کھانا نہ کھا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی جب دو چیزیں جمع ہو جائیں، بھوک اور نماز، تو پہلے کھانا کھا لو کیونکہ توجہ پھر نماز میں تو بھوک کی طرف رہے گی. آپ بھوکے ہیں اور آپ نماز پہ کھڑے ہو تو اللہ سے کیا باتیں کریں گے. تو یہ ہدایت ہے. میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس بات کی اہمیت کو ذرا سمجھیں. ہمیں قرآن کی ہدایت کی بھوک نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ کا راستہ بتاتا ہے. اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. اب قرآن کو تو ہم نے رکھ دیا ہے طاقوں میں، طاق نسیاں پر. مضبوط اچھے کپڑے کی رحلیں وہ غلاف بنا لیے، رحلیں ہیں اور طاق میں سجایا ہے. بہت زیادہ ہو یہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر قرآن کو لے لیتے ہیں اور تلاوت شروع کر دیتے ہیں. خاتون خانہ بچوں کے حساب کتاب سے فارغ ہوگی، گھر میں بیٹھی بھی ہے، چلو بور ہو رہی ہوں، چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں. یا بیمار ہو جاتے ہیں پھر تلاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے اوپر دم کرو، یہ کرو وہ کرو. یہ ہم نے قرآن کو کیا بنا لیا ہے؟ یہ تو ہدایت ہے اور رحمت ہے. ہم اللہ کی رحمت کے طالب نہیں ہیں. اللہ کی رحمت آج کا مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں بڑی اللہ کی رحمت ہے. دکان کھولی بس فوراً چل نکلی، کارخانہ کھولا بکری شروع ہو گئی اور مال نکل رہا ہے، اور ممبر اسمبلی پاس ہو گئے، وزیر بن گئے، بس یہ رحمت ہے اللہ کی. فوج میں گئے، کیپٹن صاحب تھے، جنرل بن گئے، یہ اللہ کی رحمت ہے. میں خود سنتا رہتا ہوں، ایک کے بعد دوسرا عہدے کے انتظار میں ہوتے ہیں. یہ ساری زندگی آپ کی دنیا کی حوث میں گزر جاتی ہے. مجھے تو کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے. کوئی جنرل بنے یا وزیر اعظم بنے، میرا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کی خاص رحمت جو مومنین کے لیے مختص ہے، اس کے تو آپ طالب نہیں ہیں. کیوں کہ قرآن آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. آج آپ دیکھ لیں نا، دیکھیں یہ قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول شکوہ کریں گے، یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پرے ہٹا دیا تھا، نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، مذاق، قرآن کو مذاق بنا لیا. آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کوئی ڈسکا ہے پنجاب میں، اس کے ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو وہ نون لیگ والوں کی ہے. وہ 2,000 روپے میں میز پہ یعنی قرآن رکھا ہوا ہے، ووٹروں سے 2,000 روپے لے کے قرآن پر حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم تو نون لیگ کو دیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں اس کلام پہ ہاتھ رکھ کے کہ 2,000 میں نے لے لیے، اب میں ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دوں گا یا دوں گی. ایک ویڈیو وائرل ہے. ہمارا تو سارے بس عدالتوں میں جائیں، ایک زانی ہے وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر، زانی سے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھوا لیتے ہیں. کیا کام ہے عدالتوں کا قرآن میں؟ یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو قرآن کو مانتے تک نہیں ہے. قرآن اور ان کا ہمارا، دیکھیں ہمارا اور قرآن کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ہم قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. ہم قرآن کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اللہ دیکھیں ہماری جب منزل نہ رہی
اب ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صدیوں کی بات ہے۔ کہ ہم نے من حیث القوم قرآن کو بھلا دیا ہے۔ قرآن سے اب قرآن ہمارے لیے نہ ہدایت ہے اور نہ رحمت ہے۔ اس وقت مسلمان قوم اللہ کے غضب میں ہے، لیکن دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ کی رحمت اگر آپ پہ نہ ہو تو پھر اللہ کا غضب ہوگا، اور یہ تو قرآن کی بات ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مسلمانوں پر ذلت اور خواری چسپان کر دی گئی۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کے احکامات سے مسلسل انکار کر رہے تھے۔ یہ بڑی دردناک کہانی ہے، قرآن کا اعراض، قرآن سے منہ موڑ لینا۔ اور دیکھیں اس کے اثرات، جو برے اثرات ہیں، اس وقت ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی رحمت نہیں ہم پہ، اللہ کا غضب ہے، قہر ہے اللہ کا۔ آپ نہ محسوس کریں وہ تو الگ بات ہے۔ ابو جہل کا کفر اور اس کا حق سے مقابلہ وہ اپنی جگہ پر یعنی سب کو معلوم تھا، لیکن جب وہ مر رہا تھا اور اس کی گردن کاٹنے کے لیے کوئی آیا تو اس نے کیا کہا؟ میری گردن ذرا جڑ سے کاٹنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ سردار کا سر ہے۔ کیا فرق ہے ابو جہل میں اور ہم میں؟ ہم بھی جہالت میں مبتلا ہیں، وہ بھی جہالت میں مبتلا تھا۔ ہم اپنے جو فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ بھئی ہم نے تو دنیا دار رہنا ہے، ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو دنیا والے ہیں، یہ کام جو ہدایت اور رحمت کے ہیں یہ ملا جانے اور وہ لوگ جانے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھیں قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے لوگ ہیں جو دین سکھاتے ہیں، وہ قرآن نہیں بتاتے ہمیں، قصے کہانیاں، بزرگوں کے قصے اور بزرگوں کے واقعات۔ بھئی کیا لینا دینا ہے؟ قرآن کو لے لو، قرآن کو پکڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ آج دونوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم گمراہ ہو گئے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا۔ اس کو اگر آپ معکوس پڑھیں کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے نہ تھاما تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج قرآن تو ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں رحمت الہی کے تو کیا کہنے ہیں، لیکن یعنی اللہ کی رحمت، تو اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے۔ ہم تو طالب نہیں ہیں اللہ کی رحمت کے، ورنہ ہم اللہ سے جڑ جاتے، کتاب اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے۔ سب کچھ ہم نے ایک داؤ پر، دنیا کے مفاد پر اس سب کچھ کو قربان کر دیا ہے۔ جنت، حشر، قیامت، اللہ کا دیدار، جنت، دوزخ سے بچنا، قبر کے جو قبر ہے، ان سب کو ایک داؤ پر ہم نے قربان کر دیا ہے، اور وہ ظاہر کا مفاد ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے
رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، غفلت کی نیند سے باز آ جائیں۔ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہم ناواقف ہیں، ہم حق کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اصل دیکھیں، بات شروع ہوگی آپ کی کامیابی کی جب آپ اپنے حقیقت کو جان لیں اور اس پر یقین کر لیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد جانا ہے ہم سب نے جانا ہے اللہ کے پاس۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے اس کو اپنی آخرت پر یقین نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے یہ بات۔ ہمیں ظاہر کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جب آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے تو قرآن کو تو پھر اسی طرح آپ نظر انداز کر دیں گے، اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ بھی۔ قرآن تو ہدایت ہے، لیکن ہم ہدایت لینے، اب خاتون خانہ جب ناراض ہو جاتی ہے تو اس کو قرآن نہیں منا سکتا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تم اچھا سلوک کرو، لیکن وہ پھر بدسلوکی شروع ہو جاتی ہے، نہ صرف خاتون خانہ بلکہ میاں جی کا بھی مزاج یعنی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں، ہمارے لیے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، کیونکہ ہم طالبان مولا نہیں ہیں، ہم طالبان دنیا ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ نہایت آہستگی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اللہ والے بنیں۔ دنیا داری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی آپ لے جا نہیں سکتے۔ اپنے مال و جان کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، اللہ کے لیے جینا سیکھیں۔ دنیا کے استعمال سے ہمیں اللہ روکتا نہیں ہے، دنیا استعمال کریں، بھرپور طریقے سے کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ زندگی جئیں لیکن اللہ کے لیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم